بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں سے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ درود ابراہیمی کی حقیقت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی محض الفاظ کا تکرار نہیں، یہ عاشق کے دل کا سلام ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس کے دل میں عشق کی آگ جلتی ہے، اس کے لبوں سے نکلا ہوا درود عرش تک پہنچتا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہیں، بلکہ دل کے اندر کے جذبے اور عشق کی کیفیت ہے۔ جب دل جل رہا ہو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ میں، تب یہ درود آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی تک جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو، وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے، وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں، ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہے، یا ہم صرف رسم کے طور پر اسے پڑھتے ہیں؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے، وہ دراصل اس نوری سلسلے میں شامل ہو جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا ہے۔ یہ درود انسانوں کو ان انوار سے جوڑ دیتا ہے جو دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یعنی درود ابراہیمی محض دعا نہیں، بلکہ ایک ایسا نوری رشتہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے تک قائم ہے۔ جو بھی یہ درود پڑھتا ہے، وہ اس نوری سلسلے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے دل کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کہتے ہیں، عاشق کے لیے درود تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں، یہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اسی طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں۔ درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن ایک فرق ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے، تو درود پڑھتے ہی دل پرسکون ہونے لگتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اخلاص سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی روح پر لگے پردے ہٹنے لگتے ہیں، وہ دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بھی بھر جاتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، یعنی درود شریف دل کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ جو انسان غفلت اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، درود پڑھنے سے اس کے دل کا زنگ اترنے لگتا ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور نور سے وہ معمور ہو جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے
اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام سیدھا محبوب تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی کا اصل راز یہ ہے کہ یہ بندے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا وہ رحمت الہی کے سائے میں آ گیا۔ یہ ہے درود ابراہیمی کا وہ راز جو صدیوں سے اہل دل اور اہل عشق بیان کرتے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اللہ کی رحمت کی ضمانت ہے، اور درود شریف وہ زینہ ہے جو ہمیں اس قربت تک پہنچا دیتا ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو آج یہ طے کر لیجئے، ہم درود ابراہیمی کو صرف نماز کے آخر کی رسم نہیں رہنے دیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ یاد رکھیں، سانس رکے تو زندگی ختم، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ کریں گے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ نے اس درود کو کیوں اتنی خاص اہمیت دی؟ وہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے، جس نے اس پل کو پا لیا اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ پل ہمیں صرف دنیاوی الفاظ سے نہیں جوڑتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت سے جو ہر زمانے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات حقیقت میں کتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ درود کو صرف زبان تک محدود نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں، لفظ تو پرندے کی طرح ہے، پر اگر دل کا آسمان نہ ہو تو یہ پرندے کہاں اڑیں گے؟ یعنی درود کے الفاظ پرندے ہیں اور دل آسمان ہے۔ اگر دل خالی ہو تو یہ الفاظ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ درود پڑھتے ہوئے دل کو حاضر رکھو۔ تصور کرو کہ تم حقیقت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو اور سلام پیش کر رہے ہو۔ یہی تصور درود کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ عشق وہ ہے جو آنکھیں بند کرنے سے نہ رکے، اور ذکر وہ ہے جو آنکھیں کھلنے سے نہ ٹوٹے۔ درود ابراہیمی ایسا ہی ذکر ہے، یہ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، سکون ہو یا پریشانی ہو، ہر حالت میں دل کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت شمس تبریز نے اپنے زمانے کے مریدوں کو ایک بات ہمیشہ سمجھائی۔ وہ کہتے ہیں، درود پڑھتے وقت اپنے دل کو دیکھو، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو کہ درود قبول ہو رہا ہے، اور اگر دل بھاری ہے تو جان لو کہ یہ زبان کی مشق ہے، دل کی نہیں۔ یہاں ایک اور راز چھپا ہے، درود صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ جب دل کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر درود نور بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور جب صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے تو وہ ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ یہی وہ درود ہے جو انبیاء کے تذکرے کو زندہ کرتا ہے، جو ہمارے دل کو اللہ کے
قریب لے جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں جو شخص دن میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ آئینہ بن جاتا ہے، اور آئینہ وہ ہے جو روشنی کو چھپاتا نہیں دکھاتا ہے۔ دل جب آئینہ بن جائے تو اس میں صرف اپنی شکل نہیں، اپنے محبوب کی جھلک بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ درود کو سب سے بڑا ذکر مانتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، نفل، عبادت، اذکار سب اپنی جگہ، مگر درود ایک ایسا ذکر ہے جس میں بندہ بھی شریک ہے اور خود اللہ اور فرشتے بھی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو، پورے ادب اور عاجزی کے ساتھ۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچیں، جب ہم تنہائی میں درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم تنہا نہیں بلکہ ایک ایسی محفل کا حصہ ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے موجود ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ درود ابراہیمی کی اصل روح یہ ہے، یہ ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمان کی محفلوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو حضرت شمس تبریز اپنے ہر شاگرد کو سمجھاتے رہے۔ ایک سوال، اگر درود ابراہیمی اتنا ہی بڑا راز ہے تو پھر کیوں آج کے انسان کے دل خالی ہیں؟ کیوں زبانوں پر ذکر ہے مگر دلوں پر اندھیرا؟ جواب: مسئلہ درود کی کمی کا نہیں، مسئلہ درود کی کیفیت کا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ درود صرف تسبیح کی گنتی نہیں، یہ تو دل کی بیداری ہے۔ جیسے چراغ میں تیل نہ ہو تو روشنی نہیں نکلتی، ویسے ہی دل میں عشق نہ ہو تو درود کی آواز اوپر نہیں پہنچتی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو درود عشق کے ساتھ پڑھا جائے وہ دل پر نور کی بارش کر دیتا ہے، اور جو درود غفلت سے پڑھا جائے وہ صرف آواز رہ جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو حضرت شمس تبریز ہمیں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنی روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ درود صرف زبان پر نہیں، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے، یعنی جو شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ محبت صرف الفاظ نہیں، محبت طرز حیات ہے، اور یہی پیغام درود ابراہیمی دیتا ہے۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے۔ حضرت شمس تبریز کا ایک اور قول ہے درود وہ دروازہ ہے جو دنیا سے کھلتا ہے مگر جنت تک جاتا ہے۔ سوچیں، کیسا دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلے۔ آئیں یہ عہد کریں، ہم درود ابراہیمی کو محض ایک کلمہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے۔ ہم اس درود کو اپنی سانسوں میں بسا لیں گے، اپنے دل میں جگا لیں گے، تاکہ جب کبھی تھکن، تنہائی یا اندھیرے آئیں تو یہ درود ہمارے لیے چراغ بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں وہی عشق عطا فرما جو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا، ہمیں وہی روشنی عطا فرما جو تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ان کے دل میں اتری تھی،
ہمیں درود ابراہیمی کے صدقے زندہ دل عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔